وإلى أسلوب المناظرة، وما هي كيف نفهم وكيف طريقة التفهيم وكيف طريقة السماع وكيف وما هو مقصد المناظرة. دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ قطر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مسقط عمان میں ہوئی ایشین عربی ڈیبیٹنگ کا مقابلہ، 18 ممالک کی 42 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مقررین میں عرب ممالک سمیت کئی ملکوں کی بہترین جامعات کے طلباء شریک تھے، مگر مقابلہ جیتا پاکستانی ٹیم نے، جس کی قیادت جامعہ بنوریا کے فارغ التحصیل حافظ ولید احمد نے کی۔ حافظ ولید کو یوں تو لوگوں نے حمد و نعت پڑھتے سنا ہے، مگر ولید ایک بہترین مقرر بھی ہیں، اور عربی ڈیبیٹنگ میں عرب ممالک کی ٹیموں کی موجودگی میں مقابلے میں ان کو زیر کر کے پاکستان کا نام روشن کر دیا، اور یہ بات ایک بار پھر ثابت کی کہ پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں کسی بھی شعبے میں کسی طور کسی سے کم نہیں۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ اور حافظ ولید حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک۔ پاکستان کا نام تو بے شک روشن ہوا، آپ اس ڈیبیٹنگ کمپٹیشن میں گئے، لیکن جس طرح سے، جس فلوئنسی سے آپ عربی بولتے ہیں، ایک تو ویسے ہی ہماری زبان سے ایک خاص انسیت جڑی ہے اور ایک خاص مزہ آتا ہے ہمیں عربی سننے میں، مجھے تو بڑا لطف آتا ہے۔ اور جس طرح سے آپ فلوئنٹ ہیں، بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر بخشا ہے، میں کہوں گی۔ بہت مبارک ہو ایک بار۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ دراصل میں نے اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو میں یہ چیزیں ذکر کی کہ یہ سفر شروع ہوتا ہے کامیابی کا سب سے پہلے محض اللہ کی توفیق سے، اور پھر اس کے بعد اسپیشلی آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں، آپ کے والدین ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو دوست احباب ہیں، آپ کے کلک، آپ کے جو ریلیٹیو ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، تو وہ سارے جو آپ کو دعائیں دیتے ہیں، آپ کو محبت دیتے ہیں، تو وہ آپ کی کامیابی کا جو ہے بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے اساتذہ کرام کا، میرے والدین کا، میرے دوست احباب کا یہ سایہ مجھ پہ جو ہے قائم و دائم رکھے۔ آمین آمین۔ ولید، اس میں ایک اور بات بھی ہے آپ کی اس سکسیس سے جو سامنے آتی ہے۔ دیکھیے آج کے دور میں ہم بہت ایڈوانس سٹڈیز کو پریفر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے حوالے سے سوچتے ہیں یہ ڈاکٹر تو وہ انجینئر تو یہ تو وہ، لیکن آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ حافظ ہیں، اگر آپ عالم ہیں، اگر آپ نے اسلامیات میں یا مذہبی تعلیم میں ڈگری حاصل کی ہے، تو بھی دنیا میں کتنے آپشنز ہیں آپ کے لیے۔ ہم دنیاوی تعلیم کو، جو کہ ضروری ہے، اس کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، اور اس جانب پروفیشن بنانے کی غرض سے میں نے کم انفارچونیٹلی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو یہ ترغیب دیتے ہوں کہ تم عالم کا کورس کرو یا اس طرح کرو یا اس طرح۔ تو آپ کو دیکھ کے میرے خیال میں یہ ایک روشن چہرہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے یہ بھی ایک پروفیشنل فیلڈ ہے، اور اس میں آپ دین کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کو بھی پورا کر سکتے ہیں، اور بہت بہترین طریقے سے نام بناتے ہوئے۔ جی بالکل۔ اور کیا ہی خوب جو ہے عربی کی کہاوت ہے کہ کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ پہلے عربی میں بتائیے نا، سامعین کے لیے جو ہے کنفیوژن نہ ہو۔ نہیں، پھر اس کو ترجمہ بھی کریے گا۔ جی ما احسن وما اجمل اذا اجتمعت الدین والدنیا، کہ کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی بہتر ہے کہ دین اور دنیا جو ہے اکٹھی ہو جائے۔ بے شک۔ تو آپ جو ہے جہاں اسلامی تعلیمات آپ کی جو ہے بنیادی ضرورت ہے، وہیں دنیاوی تعلیم بھی جو ہے آپ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ یہ دونوں چیزیں اکٹھی کر کے لے کے چلتے ہیں تو آپ کی دنیاوی زندگی، وہی دنیاوی معاملات آپ کی عبادت بن جاتے ہیں اگر آپ اس کو دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ آپ نے کب سوچا تھا کہ میں جو ہے اس جانب آؤں گا؟ بچپن سے کوئی رجحان تھا یا رفتہ رفتہ اس طرف آئے ہیں؟ وہی بات ہے کہ جیسے ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ کرام فرماتے ہیں، ایک جملہ بہت ہی مختصر اور پر اثر ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ اور اللہ ہی کا سب کچھ۔ تو مجھے تو میں کہوں گا کہ اب بھی مجھے ہوش نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن جو اساتذہ کرام ہیں، جو میرے والدین ہیں، جو میرے دوست احباب ہیں، جو میری فیملی ہے، جو پورا ایک سسٹم ہے، وہ مجھے جو ہے وقتاً بوقتاً گائیڈ کرتے ہیں۔ اب جیسے یہ انٹرویو ہو رہا ہے، اس سے پہلے کئی انٹرویوز جو ہے میں دیتا آ رہا ہوں، تو جب اسے میں شیئر کرتا ہوں یا لوگوں سے سنتے ہیں، تو ایون یہاں تک کہ مجھے ان کے کمنٹس، فیڈ بیک وہ دیتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمارے
ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا یہ بتائیے اب یہ جو آپ کمپٹیشن میں گئے ہیں بڑا زبردست لگ رہا ہے, میں نے جو اس کی فوٹیجز دیکھی ہیں بڑے بہترین طریقے سے آپ نے ڈبیٹنگ کمپٹیشن کو سر کیا. سو اس کے بارے میں, اس کمپٹیشن کے بارے میں بتائیے. اور قطر کے حوالے سے تو ہم ویسے ہی ابھی ریسنٹلی جو چیزیں ہوئی ہیں اور قطر کو ہم نے جتنا جانا ہے تو ہمیں ایک بڑا ہی بہترین ان کا روپ ہمارے سامنے آیا ہے. تو یہ اوور آل کمپٹیشن کیسا تھا, کتنے لوگ تھے, 42 ممالک سے لوگ تھے؟ 42 تو نہیں, 20+ تھے. اچھا 20+. ٹیمز جو ہے وہ آئی تھنک ٹیمز جو ہیں وہ 42 تھی. ہاں بس وہ 42 کا نمبر میرے ذہن میں رہ گیا. جی سو بتائیے ہمیں اس کمپٹیشن کے بارے میں. دیکھیں اس کمپٹیشن میں, اس ڈبیٹ میں, اس چیمپئن شپ میں بہت سی چیزیں جو ہے دیکھنے کو سیکھنے کو ملیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے پوچھی اور جو بڑی ضروری ہیں بتانا. سب سے پہلی چیز یہ کہ وہاں جہاں جہاں ہم گئے تو وہاں خوشی بھی ہوتی تھی اور تھوڑا بہت جو ہے افسوس بھی رہتا تھا. خوشی اس بات کی کہ جو ہے ملک پاکستان کی جامعہ بنوریہ عالمیہ کی جو ہے نمائندگی کرنے آئے ہیں, اور پھر تھوڑا افسوس اس بات کا کہ جتنی ترقی یہ ممالک کر رہے ہیں, ہمارا ملک کب ان تک یا ان سے آگے بڑھے گا, کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جو ہمارے وجود کے آنے کے کافی عرصے بعد تک یہ ایک قسم کے ریگستان تھے, لیکن آج آپ دیکھ لیں یہ دنیا کی سپر مارکیٹس ہیں. قطر کو آپ دیکھ لیں, دبئی کو دیکھ لیں, جہاں جہاں ہمارا جانا ہوا. اور اپنے ٹرمز پہ چلتے ہیں نا. جی بالکل. فٹ بال بھی ہوئی تو اپنے ٹرمز پہ انہوں نے چلائی, دنیا اس میں آئی لیکن ان کے ٹرمز پہ, ان کے رولز ریگولیشن. بالکل. اور اس کے بعد دوسرا جو ڈبیٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈبیٹ میں یہاں ہمارے یہاں ڈبیٹ کے حوالے سے جو ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جذباتی ہو کے جو ہے اگلے کی بات کاٹنا اور بس ہا ہو, ایسا نہیں. وہاں بالکل ایسا نہیں ہے. آپ نے جو ہے اپنی بات کرنی ہے بڑے ادب و احترام سے, سامنے والی کی آپ نے سننی ہے بڑے ادب و احترام سے, اپنی بات سمجھانی ہے. یہ جو ہے میں نے جیسا کہ وہاں بھی انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ مناظرے کا, ڈبیٹ کا بنیادی مقصد ہے. تو یہ تو وہاں ڈبیٹ کا جو ایک مکمل ایک خلاصہ, ایک مقصد, یہ وہ ہو گیا. اب تیسری بات رہی ہمارے ٹاپکس کی, ہماری ڈسکشنز کی, تو وہ بڑے امپارٹنٹ ٹاپکس دیتے تھے. ایک ان کے ٹاپکس میں سے بڑا اہم ٹاپک تھا وہ یہ کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہے ملک سے باہر جانا چاہیے, جابس کے لیے, جابس کے لیے اسپیشلی. تو ایک ٹیم اس کے جو ہے موافقت میں اور ایک ٹیم اس کی مخالفت میں. تو اتفاق سے جو ہے ہم اس کے مخالفت میں تھے اور یہی ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ دیکھیں آج جو پاکستان کا حال ہے, اسپیشلی یوتھ, ہماری نوجوان جو یوتھ ہے ہماری, جو وہ کیا کر رہی ہے, پڑھ لکھ کے یہاں ظاہر سی بات ہے ملک سے باہر جا رہی ہے. تو اس سے آپ نے مختصراً اپنی بات مکمل کرنی. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, تو اس سے ملک جو ہے اگرچہ ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, ان کو باہر سروسز مل رہی ہیں, لیکن ملک کھوکھلا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو سروسز ہم باہر جا کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں پے کر رہے ہیں, لیکن ہم جو ان کو سروسز دے رہے ہیں نا اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. اگر یہی سروسز, یہی اخلاص, یہی محنت, یہی لگن ہم اپنے ملک کو دے دیں تو ہمارے جانے کے بجائے لوگ ہمارے ملک میں آئیں گے, لوگ یہاں اپنی خدمات سر انجام دیں گے. تو اس حوالے سے میں نے وہاں جو ہے کافی تفصیلی جو ہے گفتگو چلتی رہی اور آپ کے سامنے ہے. بہت مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ, اور اب آپ کا سلسلہ ہمارے ساتھ بھی جاری و ساری رہے گا کیونکہ آج کے پروگرام میں تو وقت ہمارے پاس کم تھا, لیکن انشاءاللہ دوبارہ آپ کو مدعو کریں گے اور حمد و نعت آپ سے ضرور سنیں گے. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہماری نیک تمنائیں, دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کے تمام ٹیم اور آپ کے لوگ جو آپ سب کو اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں. بڑی ہی دس از اے مومنٹ آف پرائڈ. مطلب ویسے بھی ہم لوگوں کے بارے میں اور ان کی اچیومنٹس کے بارے میں بتاتے ہیں, لیکن یہ وہ چیز ہے جو ہماری بنیاد ہے. بینگ مسلمز جو ہماری بنیاد ہے, جو ہمارے روٹس ہیں, جو ہم ہیں, جس فطرت پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, تو یہ اس کی ایک طرح سے سیلیبریشن ہے, اور اس کے بارے میں بات کر کے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے. ایک بریک, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.